چلیں افنان صاحب آپ بھی اس پہ ذرا کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کا، پھر ڈاکٹر صاحب پہ جانے کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ منڈے کو سماعت ہو رہی ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور پارلیمنٹیرین اور پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میں جو ہے وہ کامران صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. میرے سینئر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں. میں نہیں یہ سمجھتا کہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ کسی صورت بھی عدالت کر سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں مقننہ کو کہ وہ یہ تبدیلی کر لیں، یا یہ معاملہ ان کے نزدیک شاید آئین کے آرٹیکل 8 سے جو ہے وہ تصادم ہے، تو یہ اس طرح کا کچھ معاملہ شاید ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس کی کوئی ماضی میں مثال بھی موجود شاید نہیں ہے کہ آئین کے اندر ترمیم جو ہے وہ عدالت نے کر دی، سوائے اس کے جو مشرف کو آئین میں دے دیا تھا، لیکن اس کو بھی پھر بعد میں ایل ایف او کے تحت جو ہے وہ انڈوس کیا تھا 2/3 میجورٹی کے ساتھ، پارلیمنٹ نہیں. تو یہ آئین کے اندر ترمیم تو صرف ایک ادارہ ہے جو کر سکتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے. اس کے علاوہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ کوئی عدالتی آرڈر سے نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. چلے ڈاکٹر صاحب کے پڑھ لیں. ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو آپ کے مطالبات میں شروع میں شامل تھا، مختصراً بتا دیں، ادھر سے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اب سپریم کورٹ میں سماعت ہونی، اس میں پاکستان تحریک انصاف حصہ بن گئی ہے، بانی پی ٹی آئی بھی فریق بن گئے ہیں، تو وہاں سے کیا کچھ حاصل ہوگا آپ کو؟ سر ہمیں تو سپریم کورٹ سے بڑی امید ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ عدلیہ کے خلاف ایک بڑے آپریشن کے طور پر لانچ کی گئی، اور 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کا پورا نظام تباہ کر دیا گیا ہے، اور جو ترمیم ملک و قوم کے حق میں نہیں ہے اسے ختم کیا جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے. چلیں سیاستدان، آپ لوگ سیاستدان دیکھ رہے ہیں، یہ 25 کروڑ عوام جو ہے پارلیمان کی جانب دیکھتی ہے، آپ پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈر ہے آپ کی جانب دیکھتے ہیں، لیکن آپ تینوں سیاستدان پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ اس طرح سے عوام کو خوشخبریاں نہیں دے پاتے، لیکن ایک خوشخبری آپ تینوں حضرات کے لیے ہے، بلکہ پورے پارلیمنٹیرین، پورے پولیٹیکل جو لوگ ہیں آپ کے لیے ہے جناب. آپ لوگوں کی سیلریز جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، 5,19,000 روپے جو ہے آپ کی سیلری جو ہے وہ کر دی جائے گی، یہ جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے ذرائع کے مطابق. تو آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو جناب. جواب تو لے لیتے اس کا. جی دے دیں جواب. جواب یہ ہے کہ جے یو آئی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. جواب یہ ہے. اچھا افنان صاحب، 7 سال سے دیکھیں سیلری جو ہے وہ نہیں بڑھی، 7 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اور اس وقت ڈالر 100 روپے کا تھا، 104 روپے کا تھا، اب ڈالر جو ہے 275 روپے کا ہے. تو اور میں بتاؤں میرے سینٹ کے اندر ہی میرا جو ڈرائیور ہے اس کی سیلری میرے سے زیادہ ہے. تو یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ مطلب ڈرائیور کی بھی زیادہ ہے میرے سے، جو میرے نیچے ڈائریکٹر سٹاف ہے اس کی بھی زیادہ ہے، سیکٹری کی بھی زیادہ ہے. اس طرح تو ظاہر نہیں ہو سکتا نا. میں یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، یہ ڈیو تھا اس پہ. عامر بھائی، 2016 سے اب اس وقت تک کوئی تنخواہ پارلیمنٹیرینز کی نہیں بڑھی، اور مہنگائی ٹھیک ہے جہاں تک بڑھ گئی ہے. اور دوسرا ایک نقطہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اس سے جو لوور پولیٹیکل لوور کلاس ہے اور جو مڈل کلاس ہے، آپ اس کا سیاست میں دروازہ روک رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ پرپوزل یہ ہے، دیکھیں یہ کہاں تک جاتی ہے، لیکن تحریک انصاف نے اپنا موقف عمر ایوب صاحب کی شکل پہ دے دیا ہے. ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. چلیں پرائم منسٹر کی اپروول چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ کم از کم کسی ایک ایشو پہ تو آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں، متفق ہیں. آپ تینوں